صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں، صدیق اکبر کے گھر آئیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی، باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی، لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا منافقین کا پراپگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت ٹوٹ گئی، یہ تو ام مصطح کی زبانی پتہ چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو، تیرے خلاف تو مستقل محاذ بن چکا ہے، مستقل محاذ بن چکا ہے، تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ فرماتی ہے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی، گھر کے اس کونے میں چلی گئی مسلح اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرا تھا، تنہائی تھی۔ ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مسلح اٹھا کر جاتے دیکھا، سوچا کہیں جان سے نہ مار ڈالے خود کو، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا چپ رہیے، گھبرائیے نہیں، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، اب اس کے دروازے پہ آنسو بہانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں، زکریا روتے ہیں، ابراہیم روتے ہیں، یونس روتے ہیں اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ آج اس کے محبوب کی عائشہ بھی آنسو کا نذرانہ لے کر جا رہی ہے، اللہ کی عدالت میں اپیل کرنے جا رہی ہوں، میرے معبود میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے۔ یہاں عائشہ نے آنسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا، صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے میرے آقا نے، فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں، عائشہ کے معاملے میں رائے دو، کیا کروں؟ صحابہ رو رہے ہیں، کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، سسکیاں سنائی دیتی ہیں، آہوں کی آواز آتی ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں بولو نا، عائشہ کے معاملے میں کیا کروں، لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر عائشہ سے آپ زیادہ ہی قبیضہ خاطر ہیں، اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروق اعظم زارو قطار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے؟ اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے؟ پہلے یہ ہمیں بتائیے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا۔ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی، اللہ کے رسول کے خاموش کنارے نے، خاموش اشارے نے بلاغت کے دریا بہا دیے، فصاحت کے سمندر موجزن کر دیے۔ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی، عرض کیا اللہ کے رسول جس نے عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے، عائشہ پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، ان سے میری تلوار نمٹے گی، انہیں تو میں سمجھوں گا۔ رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ مسکراہٹ چمک گئی، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی، تو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ میرے عمر۔ بس فیصلہ وہیں سے ہوگا،
میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ یہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، شان صحابہ، شان صحابہ، مولانا عبد المجید شاہ ندیم، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، حضرت مولانا محمد ایوب جان پنوری، چترال کے غیور عوام، مجاہدین افغانستان، ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چترال کے روشن ضمیروں، جانتے ہو کہاں پہنچے؟ ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے، ایک گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے، ساری کائنات رسول کے قدموں میں اور رسول ابو بکر کے دروازے پر۔